بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پاک اسٹڈی اینڈ مطالعہ پاکستان کا جو جماعت دام کا پیپر ہونا ہے فیڈرل بورڈ کا، اس کے حوالے میں نے ایک گیسٹ پیپر بنایا ہے۔ آپ سارے اسٹوڈنٹ اس کو غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کے پیپر میں آ جائیں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے MCQs یہ کون سے آ سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نے ببل فل کرنی ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ میں مکمل کرنا ہوتا ہے، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان میں پہلا سوال ہے، پاکستان میں موجودہ آئین کون سا ہے؟ 1962، 1956، 1973، ان میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی یہ جو ابھی چل رہا ہے 1973 یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کا خاتمہ کس نے کیا؟ اب یہاں ہے جنرل یحییٰ خان، جنرل مشرف، غلام اسحاق خان یا فاروق احمد خان لغاری، تو اس کا آپشن بھی تھرڈ والا ہے، غلام اسحاق خان۔ اچھا، تیسرا سوال ہے، ثانیہ اوجڑی کیمپ کب ہوا؟ 1986 میں، 1988 میں، 1990 میں اور 1992 میں۔ اس کا درست آپشن سیکنڈ والا ہے، 1988 میں۔ کن انتخابات میں امیدواران کے لیے BA کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا؟ 1997، 2008، 2002، 2013، یعنی 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں یہ پہلی بار یعنی جو الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے BA کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ آپ یہ جو میں MCQs بنا رہا ہوں اس کو نوٹس میں دیکھ لیں، اس میں سے شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا، پانچواں سوال ہے، سار ممالک کی تعداد کتنی ہے؟ 7، 8، 9، 11، تو اس کا آپشن 2 ہے، اس میں 8 تعداد ہے۔ آگے پاکستان بنیادی طور پر ایک ڈیش ملک ہے، صنعتی، تجارتی، سیاحتی، زرعی، یعنی پاکستان میں زیادہ تر زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، تو زراعت پاکستان کا اہم پیشہ ہے، تو پاکستان بنیادی طور پر کیا ایک زرعی ملک ہے، لاسٹ آپشن ہے۔ چین ڈیش میں معرض وجود میں ہے، 1948، 1949، 1950 یا 1947، تو اس کا آپشن سیکنڈ ہے، 1949۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے سندھ، دریائے جیلم، دریائے راوی، دریائے چناب، تو اس کا آپشن پہلے والا ہے، دریائے سندھ۔ ڈیش ایک نقد آور فصل ہے، گندم، کپاس، دال، چنا۔ یہ کپاس ہے نقد آور فصل کیا ہوتی ہے یہ آپ اپنی بک سے جا کے پڑھ لیں، اس سے بھی شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا 8واں 5 سالہ منصوبہ تھا، 1983 سے 1988 تک، 1988 سے 1993 تک، 1993 سے 1998 تک، 1998 سے 2003 تک، تو اس کا آپشن سی والا 1993 سے 1998 تک۔ تو یہ آپ کے MCQs تھے، آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور ڈیٹس کو آپ ہیڈنگ بنا کے دیکھیں اور آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور اس میں سے شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں جو میں نے MCQs بنائے ہیں۔ اب میں نے تقریباً تمام چیپٹر کے ٹاپکس کو کور کیا ہے اس میں۔ اب چلتے ہیں شارٹ اور لانگ کوسچن پر۔ تو آپ کو 8 شارٹ کوسچن ہوتے ہیں، یا کا آپشن دیے ہوتے ہیں، 2 سوال ہوتے ہیں، آپ نے ایک سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں، آپ نے ایک کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سب 3 نمبر کا ایک ہوتا ہے، ٹوٹل 24 مارکس بنتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو۔ آرٹیکل 58(2)B سے کیا مراد ہے؟ آگے یا پاکستان قومی اتحاد سے کیا مراد ہے؟ اب آرٹیکل 52(8)B ایسے ہوتا تھا کہ صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا، وہ جب چاہتا تھا اسمبلیاں توڑ دیتا تھا، یا باقی اب تفصیل سے پڑھ لیں۔ اچھا، پاکستان قومی اتحاد جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا تھا، جس کی صدارت مولانا مفتی محمود نے کی تھی، آپ اس کو مزید بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 2 ایوانی مقننہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 2 ایوان جو حکومت کرتے ہیں، ایک سینٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قومی اسمبلی، یعنی ایوان بالا اور ایوان زیری، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے سوال بن کے آ سکتا ہے، یعنی چینج ہو کے بھی آ سکتا ہے۔ اب یا اس کی جگہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو کب اور کیوں لازم قرار دیا گیا؟ یہ پہلی بار جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایسے ہوا تھا، آپ کی بک میں اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ آگے محمد خان جنیدو کی حکومت کو برطرف کیوں کر دیا گیا؟ یہ جنرل ضیاء الحق نے کر دیا تھا، کیونکہ جو محمد خان جنیجو تھا وہ مارشل لاء اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے جنرل ضیاء الحق اس کے خلاف ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے برطرف کر دیا تھا۔ مزید آپ بک میں سے اس کے نوٹس بنا کے لکھ لیں، یاد کر لیں۔ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دوسرے ملک سے کوئی ملک پالیسی بناتا ہے، دوسرے ملک سے تعلقات کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اچھا، فلورنگ کراس سے کیا مراد ہے؟ یا LFO سے کیا مراد ہے؟ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ویڈیو لانگ ہو جائے گی، آپ اس کو بک سے دیکھ لیں، دونوں چیزیں بک میں دی ہوئی ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ ہیں، ان میں سے لانگ بھی بن سکتے ہیں، شارٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اب بنیادی جمہوریتوں کا نظام پاکستان میں کب جاری ہوا؟
یا لوکل گورنمنٹ پلان 2000 سے کیا مراد ہے؟ اچھا اب چھٹا سوال ہے او آئی سی سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے جو، یا وسط ایشیائی ریاستیں کون سی ہیں کب مارز وجود میں، یعنی افغانستان، سوری افغانستان جو افغانستان سے جہاد کے بعد روس سے علیحدہ ہوئی تھیں، افغانستان جہاد میں کے نتیجے میں وہ تھی آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان، یہ تھی وسط ایشیائی ریاستیں۔ اچھا ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ اقوام متحدہ کتنے ادارے ہیں؟ 6 ادارے ہیں، یہ آپ کو بک سے نام لکھ لیں، اور جو میں نہیں بتا رہا آپ بک سے جا کے دیکھ لیں، بک میں صحیح بنتے ہیں سوال کیونکہ آپ کا سلیبس وہی چل رہا ہے، بک کے اندر صحیح آتا ہے۔ اچھا فصل ربی اور فصل خریف سے کیا مراد ہے؟ یا غلہ بانی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ کے بک میں سے مل جائیں گے، یعنی اب میں نے سارے چیپٹرز کو اس میں سے کور کیا، شارٹ کوسچن جیسے میں نے ایم سی کیوز بنائی، اس میں شارٹ کوسچن کا گیس بھی میں نے سارے چیپٹرز میں سے تھوڑا تھوڑا بنایا ہے، امپارٹنٹ ٹاپک کو میں نے کور کیا ہے۔ آگے آپ کے حصہ سوم جو لانگ کوسچن آتے ہیں اس میں 2 سوال دیے، اس میں بھی یا کا آپشن ہوتا ہے، آپ نے اس کو کرنے ہوتے ہیں۔ 1973 یعنی 1977 کے آئین پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ آپ کے بک کے پہلے چیپٹر میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ لیں۔ یا جہاد افغانستان، افغانستان سے پاکستانی معاشرے کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیں۔ اب یہ تھوڑا سا سوال کنسیپچول ہے، یعنی جو پاکستان کو نقصانات پہنچے اس جہاد کے نتیجے میں، یعنی آج تک کے نقصانات بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا عالمی امن کے قیام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالیں، یعنی عالمی امن یعنی پوری دنیا میں امن قائم ہو، اس کے لیے پاکستان کا کیا کردار ہے، یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے، مزید آپ خود سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، موجودہ حالات بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ اس طرح جہاد افغانستان سے پاکستانی معاشرے کو نقصانات بھی آج تک پہنچنے والے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ ہے اس کے چوتھے کا دوسرا پارٹ، یعنی دونوں میں سے آپ نے یا میں ایک کرنا ہوتا ہے، پاکستان کو صنعت اور تجارت میں درپیش مسائل کو تفصیل سے بیان کریں، پاکستان کو صنعتی حوالے سے تجارت کے حوالے سے کیا مسائل ہیں، جیسے کسانوں کو مسئلہ آتا ہے یا صنعتیں دور ہوتی ہیں، پہنچ نہیں سکتے، وہاں تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے، اور صنعت میں بہت مسائل ہے، پاکستان میں مشینری نہیں ہے اس طرح کی، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو سوال بن سکتے ہیں، یعنی سوال اس سے ریلیٹڈ، یہ سارے اہم ٹاپک میں نے کور کر دیے ہیں، تو امید کرتا ہوں اس میں سے بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ باقی آپ پوری بک کو کور کریں، یہ تو ایک گیس ہوتا ہے، اب یہ اہم ٹاپک میں نے کور کر لیے، اس کو بھی کور کر لیں اور پوری بک کو کور کریں، اور ڈیٹس آپ کو یاد نہیں تھی تو آپ کو ان کو ہیڈنگ بنا کے لکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے یعنی کہ خدمات سروسز، ان پہ مثبت اثرات، منفی اثرات، جتنی بھی سیاسی، آپ کے پہلا چیپٹر ہے اس میں جتنی بھی شخصیات ہیں سیاسی حوالے سے، ان کے مثبت اثرات ان کی پالیسیوں کو اور منفی اثرات ان کی خدمات کے، یہ سارے آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اور صنعت و تجارت والا ٹاپک اور معاشی مسائل والا ٹاپک، یعنی غربت ہے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ ہوگی، پھر انشاءاللہ ایک اور میں گیسٹ پیپر بنا دوں گا، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔